دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جج نے اسے عمر قید کی سزا سناتے ہوئے فیصلے میں لکھا کہ اگر میں قانون کا پابند نہ ہوتا تو تمہیں بری کر دیتا، اور اس پر بہن کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ وہ سر جھکائے جج کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس نے جرم کیا ہے۔ اس نے جرم کو تسلیم بھی کر لیا تھا۔ قانون کے مطابق جج کے پاس اسے سزا دینے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا، مگر اس نے جو جرم کیا تھا وہ جرم بھی بنتا تھا، اسے کرنا ہی تھا۔ شاید اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر کوئی راستہ تھا بھی تو اس کی سمجھ میں یہی راستہ آیا تھا۔ اس نے ایسے راستے کو چن لیا اور اپنی بہن کی جان لے لی تھی۔ یہ کہانی ہے مفسر نذیر کی، جس کا تعلق سندھ سے تھا۔ اس نے اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کی وجہ اس کی بہن کا کردار تھا۔ وہ ایک چھوٹے درجے کا زمیندار تھا، جاگیرداروں کی زمین ٹھیکے پر لے کر کاشت کرتا تھا۔ وہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ والدین ضعیف تھے، بلکہ ان کی بیماری نے ان کو زیادہ ضعیف کر دیا تھا۔ وہ بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ اس کی ذمہ داری والدین کا علاج معالجہ اور بہن بھائیوں کے اخراجات تھے۔ اس کے ساتھ ان کی شادی کی تیاری بھی تھی، اور اس کی آمدنی انتہائی قلیل تھی۔ اس آمدنی سے عام طور پر انسان بامشکل گھر کے اخراجات پورے کر پاتا ہے۔ خیر، اس نے اسی جاگیردار سے کچھ رقم پکڑ کر اپنی بہن کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس کی بہن کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ گو کہ اس نے اپنی بہن سے اس کا نکاح کرنے سے پہلے پوچھا تھا کہ اگر تم کسی اور یا کسی کو پسند کرتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری پسند کو دیکھ اور پرکھ کر تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ لیکن اس کی بہن نے تب اپنی پسند بتانے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اسے اس نکاح پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ بھائی کی پسند ہی اس کی پسند ہے۔ مفسر نے اپنی بہن کو ایک اپنے جیسے گھرانے میں رخصت کر کے بھیج دیا۔ وہاں جا کر اس کی بہن کی شکایات موصول ہونے لگی۔ اس کی بہن کے سسرال والوں نے اسے کئی بار بلا کر بتایا کہ تمہاری بہن کا کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق ہے، اسے سمجھاؤ، ہم اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے۔ خیر، اس نے اپنی بہن کو سمجھایا، اس کی منت سماجت کی، اس کو واسطے وسیلے بھی دیے، مگر اس کی بہن ان سب باتوں کو الزام قرار دے دیتی۔ یہاں تک کہ ایک بار اس کی بہن کو اس کے سسرال والوں نے اس کے اشنا کے ساتھ پکڑ لیا۔ تب تو اس کی بہن نے سب کے سامنے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ اپنے اس اشنا کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ یوں اس کی بہن نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے لی۔ اس کے باوجود مفسر نے اپنی بہن پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں یہ پسند ہے تو تم اس سے نکاح کر لو۔ اس وقت اس کی بہن اس کے گھر میں مقیم تھی۔ وہ خود اپنی شادی کر چکا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا 12 سال کا بھائی تھا۔ ایک وہ تھا، ایک اس کی اپنی بیوی تھی، اور اب بہن بھی اسی کے گھر آ بیٹھی تھی۔ جب اس کی بہن کی عدت پوری ہو گئی تو اس نے کہا، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے اس محبوب سے بات کرتا ہوں، یا پھر تم خود اس سے بات کر لو، اسے کہو کہ نکاح کے لیے اپنے گھر والوں کو بھیج دے۔ جب اس کی بہن نے اس کی بات سنی تو پہلے وہ ٹال مٹول سے کام لیتی رہی، لیکن اسی دوران وہ پس پردہ اپنے محبوب سے ملتی بھی رہی۔ اس بات کی بھنک
کہیں نہ کہیں مفسر کو پڑ گئی کہ اس کی بہن اب بھی اپنے آشنا سے ملتی ہے۔ اس نے اپنی بہن کو اسے ملنے سے منع کیا اور کہا تم نکاح سے پہلے اس طرح نہیں مل سکتی۔ اگر اس کو تم سے محبت ہے تو تم مجھ سے کہو اپنے گھر والوں کو بھیج دے تاکہ اب دونوں کا نکاح کروا دیا جائے۔ لیکن اس کی بہن نے ایک بار پھر ان سب باتوں کا الزام قرار دے دیا اور کہا کہ اب اس کا اپنے آشنا سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس سے ملتی ہے، یہاں تک کہ محلے کے لوگوں نے مفسر کی بہن کو اس کی آشنا کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا، مگر کئی لوگوں نے اس کو بتایا فلاں فلاں لڑکا تمہارے گھر آتا ہے اور تمہاری غیر موجودگی میں آتا ہے۔ مگر جب مفسر آ کر اپنی بہن سے یہ باتیں پوچھتا تو اس کی بہن سرے سے مکر جاتی اور ان باتوں کو الزام قرار دے دیتی۔ اس نے اپنی بہن کو سمجھایا کہ اس سے پہلے بھی تم ان باتوں کو الزام اور تہمت کا نام دیتی رہی ہو، لیکن آخرکار وہی لوگ سچے ثابت ہوئے۔ اگر تم اب بھی ایسا کر رہی ہو تو تم ایک غلط کام اور بہت بڑا گناہ کر رہی ہو۔ اگر تم اس سے باز نہیں آتی تو کسی دن طیش میں مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے۔ میں نے تم کو کہا ہے تم مجھ سے نکاح کر لو، مگر مفسر کی بہن نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور اپنی اسی راہ پر چلتی رہی، یہاں تک کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ سختی سے پیش آنا شروع کر دیا۔ جب وہ اپنی بہن کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگا تو اس کی بہن نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ قتل کرنے کے لیے وہ اور آشنا جیسے ہی تیز دھار آلہ لے کر مفسر کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس کی آنکھ کھل گئی اور ان تینوں کے درمیان ہاتھا پائی خوب ہوئی۔ اسی دوران محلے کے لوگ بھی شور سن کر اٹھ کھڑے ہوئے، مگر نہ جانے کیسے اللہ تعالیٰ نے مفسر کی مدد کی۔ اس نے وہی خنجر اپنی بہن کے آشنا کے ہاتھوں سے چھین لیا اور اس خنجر کے وار سے اپنی بہن اور اس کی آشنا کی جان لے لی۔ اس کے بعد وہ قانون سے نہیں بھاگا۔ اس نے اپنے والدین سے معذرت کی اور ان سے کہا مجھے پتہ ہے میرے اس عمل کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف پہنچی ہوگی، کیونکہ میں بھی آپ کی اولاد ہوں اور میرے ہاتھوں مرنے والے بھی آپ کی ہی اولاد ہے، اور میرے اس عمل سے بھی آپ کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہوگی کہ میں جیل چلا جاؤں گا، مگر گھر کے حالات پہلے ہی مشکل سے چل رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے صرف اتنی آسانی کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ میرے کیس کی پیروی نہ کرنا۔ میں اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ میری بچی کو لے کر اپنے میکے چلی جائے اور وہ آپ پر بوجھ نہیں بنے گی۔ پیچھے چھوٹا بھائی ہے، اسے کہنا اگر ہو سکے تو اپنی زمین کو سنبھال لے، اگر نہ ہو تو پھر جو کام اس کو آسان لگے وہ کر لے۔ اس نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا، گو کہ اس کے والدین میں اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اس کے کیس میں کوئی مدد کر سکتے، اس کے کیس کی پیروی کر سکتے، لیکن اس کے اچھے اعمال اور خوش اخلاقی کی وجہ سے اہل محلہ اس کے ساتھ تھے، اور پھر وہ لوگ اس کی بہن کے کردار سے بھی اچھی طرح واقف تھے، اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کی بہن اور بہن کا آشنا اسے قتل کرنے کی خاطر اس کے کمرے میں گھسے تھے۔ پہلے محلے والوں نے اس کی ساری بات پولیس کو بتائی اور پھر پولیس کی تفتیش نے بھی ساری بات مینوان اپنی تشویش میں لکھ دی تھی، مگر چونکہ اس کی بہن کے آشنا کے گھر والے بہت ہی طاقتور تھے، روپے پیسے والے تھے، انہوں نے پھر بھی قتل کی دفعات کے تحت مفسر پر مقدمہ درج کروا لیا تھا۔ اب جج کے پاس قانون کے مطابق اسے چھوڑنے کا کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے اس نے اسے قانون کے مطابق سزا سنا دی، اور جج نے پھر بھی سزائے موت دینے کی بجائے 2 بار عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ ساتھ ہی اس نے غمگین ہو کر کہا تھا کہ مجھے قانون اجازت نہیں دیتا ورنہ میں تمہیں آزاد کر دیتا،
میں تمہیں مجرم نہیں سمجھتا، لیکن یہ اصل حقیقت ہے کہ تم نے جرم کیا ہے اور قانون کی نظر میں تم مجرم ہو، اس لیے میں تمہیں قانون کے مطابق سزا سنا رہا ہوں۔ دوستو، یہ تھی ایک بے بس اور مجبور بھائی کی کہانی۔ ہمارے معاشرے میں جانے کتنے قیدی ایسے ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہیں جو کہ وہ جرم کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر ان سے جرم ہو گیا، اور وہ بھی خون رشتوں کی وجہ سے۔ یہ کہانی تھی مفسر نذیر کی۔ اگر آپ بھی مجھے کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں آنے والے دنوں میں آپ کی یہ کہانیاں پیش کر سکوں، تو ڈسکرپشن میں واٹس ایپ چینل کا لنک موجود ہے، اس پر اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نئی اور منفرد ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔